نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today I am discussing about the serious problem of our society. I am talking about abusing. جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں اس طرح دے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی عام بات کر رہے ہیں، جیسے وہ کامن کنورسیشن آپس میں کر رہے ہیں، کنٹروڈکٹ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص ایک گالی دیتا ہے نا، آگے سے ہم اسے کوشش کرتے ہیں کہ 4 سے 5 نکالیں، جبکہ گالی دینا کبیرہ گناہ میں شامل ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا نا، تو آپ برداشت کیا کرتے تھے، آپ سے درگزر کر دیا کرتے تھے. آپ نے کبھی بھی آگے سے ریئیکٹ نہیں کیا، نہ کسی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے سے ریئیکٹ کیا. اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 4362 ہے، اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، گالیاں بکتی تھی اور ہجوم کیا کرتی تھی. ہجوم سے مراد ہے برا بھلا کہنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے تو آپ کو ہجوم کیا کرتی تھی. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کا کسی شخص نے گلا گھونٹ دیا اور یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا خون باطل ٹھہرا دیا، یعنی ناحق ٹھہرا دیا. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گالیاں دینے والے کو، جو بھی آپ کو گالی دیتا تھا، آپ اسے درگزر کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جو بھی آپ کو گالی دے اسے درگزر کر دے. تو اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے بخاری مسلم میں، حدیث نمبر 48 ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے. آپ اس سے حساب لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ شخص کہ دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے نا، تو وہ فسق کرتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے لڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے سنن ابو داؤد میں، حدیث نمبر ہے 4877، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کسی دوسرے شخص کی ناحق بے عزتی کرے، اس پہ زبان دراز کرے. یعنی وہ ناحق اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اس پہ زبان دراز کر رہا ہے. اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ یہ ہے کہ وہ شخص اسے گالیاں دے اور پھر بدلے میں وہ آگے سے اسے 2 گالیاں دے. یعنی اس نے تو آپ کو گالی دی ہے، پھر آپ پر کیا حق بنتا ہے کہ آپ اسے درگزر کر لیں، آپ اسے برداشت کر لیں، بیئر کر لیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آگے سے تو ڈبل گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم آگے سے اسے بنا کے سنا رہے ہوتے ہیں. جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ پہلوان وہ ہے، طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. غصہ آ جائے تو اسے برداشت کر لے، غصے کو پی جائے، نہ کہ وہ جو اپنے غصے کا اظہار کرتا پھرے، گلی گلی میں جا کے گالیاں نکال رہا ہے، اونچی اونچی آوازوں میں ناحق باتیں کر رہا ہے. اسلام میں اس چیز کی سخت مخالفت کی گئی ہے. اب اسلام کیا ہوتا ہے کہ کچھ دوست ملتے ہیں، یار ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے. یار مذاق میں گالی دینا تو گالی ہی ہے نا. گالی اگر مذاق میں بھی دی ہے تو گالی گالی ہی ہے. کوشش کریں کہ مذاق میں بھی گالی دینے سے بچا جائے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، کہ کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دے. جو شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا نا، بروز قیامت اس کے اوپر آگ کے انگارے اس طرح برسائے جائیں گے جیسے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر برستے ہیں. تو فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ماں باپ کو گالیاں دینے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو نا، کسی کے ماں باپ کو، بہن کو گالی دیتے ہو، تو وہ گالی ریٹرن تمہیں بھی آ کے لگتی ہے. جب ہم کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تمہاری ماں تمہارے باپ کی ہے وہ، تو وہ گالی ریٹرن آ کے ہمیں بھی لگ رہی ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی لگ رہی ہوتی ہے. یعنی ہم اگر انڈائریکٹلی دیکھیں نا تو ہم اپنے باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی تو ہم اسے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم انڈائریکٹلی دیکھیں تو ہم گالیاں اپنے ماں باپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں اس گناہ سے بچا جائے، جتنا بچیں گے اتنا ہی بہتر ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آئی ایم اے سٹی آف نالج، کہ میں ایک علم کا شہر ہوں، اینڈ اٹس گیٹ از علی، اور اس کا دروازہ علی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو گالی دیتا ہے نا، مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، تو اس کے قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے جو ایک دفعہ اسے قبر میں ڈنسے گا اور وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دنس جائے گا. یعنی اس کا ڈنگ اتنا سخت ہوگا کہ آپ 70 ہاتھ زمین میں دنس جائیں گے. یعنی گالی دینے کے بارے میں اتنا سخت اسلام میں وعید ہے، منع کیا گیا ہے.
تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں کسی دوسرے کو گالیاں نہ دیں. کوئی گالی دیتا بھی ہے اسے برداشت کریں، پہلے کوشش کریں اسے موٹیویٹ کریں. اگر مسلم ہے اسے موٹیویٹ کریں، یار دیکھو اسلام میں یہ نہیں ہوتا ہے، تم گالیاں دے رہے ہو، اسلام میں منع ہے، اسلام میں گالی دینا منع ہے. تو کوشش کریں کہ درگزر کریں، پھر اسے موٹیویٹ کریں تاکہ وہ راہ حق پر آ جائے اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.